جس طرح آپ نے اظہار کیا، جن الفاظ کا استعمال کیا وہ اتنے سادہ ہیں کہ ہر جو صاحب دل ہے، دکھ درد کا مارا ہے، لاچار ہے، وہ اس کے دل کی آواز ہے۔ اور یہی چیز شاکر کوئی سب سے ممتاز بھی کرتی ہے اور منفرد بھی کرتی ہے۔ جس طرح آپ فرماتے ہیں، کچھ عرصہ اندھے چور وانگوں کو پیار کریں دے رہ گئے سے، کچھ سال والا اظہار کیتے الفاظ بولیندے رہ گئے سے، وت موک محل دی تاڑ دے وچ میں وقت ونجیندے رہ گئے سے، سیوی کھٹ کو چٹ گئی یہ شاکر اسوان وٹیندے رہ گئے سے، شاکر اسوان وٹیندے رہ گئے۔ بزم سعد کے توسط سے سعد الدین سعد آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ رب دیدا بیٹھا تر تر کے تیری دنیا تے جو تھیندا پے، کوئی بلے شاہ کوئی وارث شاہ باہو سلطان سلیندا پے، کوئی کوٹ مٹھندا شہزادہ وچ جگ دے ڈھیر چمیندا پے، ایک شاکر ہے تیری دنیا تے جرا مویاں لیکھے جیندا پے۔ دوستو میں آج بات کر رہا ہوں معذوری کے باوجود پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں اپنی پہچان بنانے والے، اپنے آپ کو منوانے والے شاکر شجاع آبادی کی، جن کا اصل نام محمد شفیع ہے اور شاکر شاعری میں تخلص ہے۔ آپ ملتان کی ایک تحصیل شجاع آباد کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے، اور آپ نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں پر آپ نے جو ارد گرد دیکھا وہ مایوسی تھی، بے بسی تھی، مجبوری تھی اور لاچاری تھی۔ اس پر مزید کہ معذوری نے بھی آپ کو آن گھیرا، لیکن جو ایک پلس پوائنٹ تھا، آپ نے جس ماحول میں، جس دیہی ماحول میں آنکھ کھولی وہاں پر ایک دیہات تھا، دیہات کی پرخلوص محبتیں تھیں، جو کہ بعد میں وقت ڈھلتے ہی وقت ترقی کرتا گیا اور محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ یہی چیز ہمیں شاکر کی شاعری میں بھی ملتی ہے۔ شاکر شجاع آبادی نے ماحول کے عین مطابق مجبور ہو کر، بے بسی کے سے ہاتھوں تنگ آ کر بچپن ہی سے مزدوری کا آغاز کر دیا، لیکن آپ ساتھ ساتھ جو اپنے معاشرے میں ہونے والے درد کو دیکھتے، معاشرے کے لوگوں کو دیکھتے، اسے محسوس کرتے اور پھر اسے اپنی شاعری میں بیان کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاکر کی شاعری میں محبوب کا درد بھی ہے، جانا کا غم بھی ہے، لیکن جو روزگار کا غم ہے، جو روٹی کا غم ہے، جو پیٹ کا غم ہے، وہ فوقیت کا حاصل رہا ہے، وہ اسے فوقیت حاصل ہے۔ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ 72 ہور دے وچوں گزارا ہک تے کر گنسوں، تو 71 ہور دے بدلے ایسا کو رج کے روٹی دے، یعنی کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حوریں تو ادھر کی ہیں، ہم وہاں پر ایک پر بھی گزارا کر لیں گے، لیکن آپ ہمیں اس جہان میں پیٹ بھر کر کھانا دیں۔ یہ ان کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور شکوہ بھی۔ شاکر شجاع آبادی کی شاعری میں بہت کچھ ہے۔ وہ محبوب سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں، ذرا یہ بھی آپ محظوظ ہوں اور سنیں۔ تو سادہ بڑھنا بن دل بر ہے گال صفا اس تیرے ہیں، دے گوڑے نال تو جاسا کوں یا دور بلا اس تیرے ہیں، سڈ ڈوئیں ہتھن اکھیں تے جہیں قسم چوا اس تیرے ہیں، رکھ آپ غلامی وچ شاکر یا ویچ وٹا اس تیرے ہیں، یا ویچ وٹا اس تیرے ہیں۔ شاکر کی شاعری میں اگر لینڈسکیپ اور موضوعات میں تنوع کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ شاید اتنے وسیع نہیں ہیں جو کہ احمد خان طارق، خواجہ فرید، جو بہت بڑے بڑے شعراء ہیں ان کی شاعری میں ہے، لیکن شاکر شجاع آبادی نے جو اظہار کا ذریعہ بنائے ہے، جس طرح آپ نے اظہار کیا، جن الفاظ کا استعمال کیا وہ اتنے سادہ ہیں کہ ہر جو صاحب دل ہے، دکھ درد کا مارا ہے، لاچار ہے، وہ اس کے دل کی آواز ہے۔ اور یہی چیز شاکر کوئی سب سے ممتاز بھی کرتی ہے اور منفرد بھی کرتی ہے۔ جس طرح آپ فرماتے ہیں، کچھ عرصہ اندھے چور وانگوں کو پیار کریں دے رہ گئے سے، کچھ سال والا اظہار کیتے الفاظ بولیندے رہ گئے سے، وت موک محل دی تاڑ دے وچ میں وقت ونجیندے رہ گئے سے، سیوی کھٹ کو چٹ گئی یہ شاکر اسوان وٹیندے رہ گئے سے، شاکر اسوان وٹیندے رہ گئے سے۔ یہ دیکھیں نا کہ کتنی محبت سے، کتنی سادگی سے آپ بات کرتے ہیں، اور پھر چونکہ دکھ درد دل میں رکھنے والا صاحب دل ہے، اس کے دل کی آواز بن جاتی ہے۔ شاکر کی شاعری دکھ درد کے ماروں کی اور لاچاروں کی دل کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ جو مظلوم اور پسا ہوا طبقہ ہے اس کے دل کی آواز بھی ہے، اور جو ایک باغیانہ سوچ ہے جو کہ ایک مظلوم کی ہونی چاہیے، وہ شاکر شجاع آبادی کی شاعری میں بدرجہ اتم موجود ہے۔
شاکر شجاع آبادی کی شاعری میں صرف یوں نہیں کہ محبوب کی صرف تعریفیں ہیں یا اس کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے، اس کی شان بیان کی گئی ہے، اس کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ شاکر کی شاعری میں محبوب کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں اور محبوب سے شکوہ بھی کیا گیا ہے۔ وہ ذرا کن الفاظ میں کیا گیا ہے؟ شاکر کہتے ہیں جی میں کو آن روایا ہئی میں وانگوں پل پل روسیں، ایک واری رو کے تھک بیسیں، بت دل دکھ سیا تو ول روسیں، نہ دکھڑے آن مڈیسی کوئی تو لا کندھیاں کو گل روسیں، بس شاکر فرق میاد دہے میں اج رونا تو کل روسے، میں اج رونا تو کل روسے۔ اور یہی شاکر شجاع آبادی کی شاعری میں سب سے منفرد چیز ہے۔ دوستوں جو شاکر شجاع آبادی نے بہت سے ایسے گیت بھی لکھے جو سپر ہٹ ہوئے، جن میں سے ایک گیت شہرت کی بلندیوں پر پہنچا کے سب کو چٹیے عشق دے تیراں کپڑے لیراں حال فقیراں عشق پوایاں زنجیراں عشق پوایاں زنجیراں۔ تو اچھا دوستو، شاکر شجاع آبادی پہل تو بیچارے مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے لگے، لیکن پھر جب انہیں معذوری نے آن گھیرا تو وہ پھر مزدوری سے بھی گئے اور ٹھوکریں کھاتے رہے۔ میں کہتا ہوں پائی پائی کو مجبور ہو گئے۔ اور لیکن اسی دوران گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کا ایک وظیفہ بھی جاری کیا، جس کے اعلان تو بارہا ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ جاری واقعی ہوا یا نہیں ہوا یہ بھی الگ داستان ہے۔ شاکر شجاع آبادی صاحب نے جو ہے پھر وہ وظیفہ ان کا بقول گورنمنٹ آف پاکستان کے کہ اب تک جاری ہے، لیکن جو اس کی مجبوری ہے، جو اس کی لاچاری ہے، وہ آج تک بھی ویسی کی ویسی ہے۔ انہیں پیپلز پارٹی نے گاڑی بھی دی تھی جو کہ اب نہ جانے ان کے پاس ہے بھی یا انہوں نے حالات کے ہاتھوں تنگ آ کر بیچ دی ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ لیکن بہرکیف یہ بھی الگ باتیں ہیں، ان پر بھی کبھی بات کریں گے کہ ایک وسیب زادہ کیوں ان چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ لیکن اچھا دوستو، شاکر شجاع آبادی نے ایک بڑے ہی دلچسپ انداز میں، ایک بڑے ہی شاندار پیرائے میں اپنے گھر کا پتہ کچھ یوں لوگوں کو دیا ہے کہ آپ بھی سن کر محظوظ ہوں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا یہ سنیں کہ دل منگ پویتا لنگھا میں میرے گھر دا سوکھا رائے، ہاں واسی دکھ دے صوبے دا ضلع غم تحصیل جفائے، دو میل فراق دے موزے توں اگو ہنجواں دا دریائے، تیرے شاکر اگلی من ٹپ سے اگو سامن میری جائے۔ اس کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان صدرالدین صاحب کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔